السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ زمر آیت نمبر 18 سے 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو غور سے بات سنتے ہیں اور اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنفذ من فی النار۔ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ دوزخ میں ہے؟ ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی اس صورت میں پیروی کرتے ہیں جو بہتر سے بہتر ہو۔ مثلا نماز کی ادائیگی کی جائے تو خلوص نیت اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے جذبے سے ادا کرے، بر وقت اور با جماعت ادا کرے، طہارت اچھی طرح سے کرے، نماز میں خشوع اور خضوع ہو اور ظاہری ارکان و آداب بھی درست ہوں، تو یہ نماز کی اچھی سے اچھی صورت ہے۔ جیسا کہ فرمائے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تو یہ نماز کی اچھی سے اچھی صورت ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز تو باجماعت ادا کرتا ہے لیکن نماز میں خیال بس دنیاوی باتوں کے ہی آتے رہتے ہیں، دنیاوی باتوں کے خیال ہی آتے رہتے ہیں، نماز میں بے توجہی ہوتی ہے، فضول حرکتیں بھی کرتا رہے اور سست اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا رہے، تو نماز تو اس نے بھی ادا کر لی اور اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہو گئی، مگر یہ احسن صورت نہیں، اور پہلے اور اس شخص کی نماز میں بہت فرق ہے۔ یہی حال تمام اعمال کا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں تو سب کی سنتے ہیں مگر قبول صرف وہ بات کرتے ہیں جو ان سے بہتر ہو، پھر اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنفذ من فی النار۔ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو دوزخ میں ہے؟ جن لوگوں پر ان کے عناد، ضد اور ہٹ دھرمی اور ان کی بدعمالیوں کے سبب سے عذاب کا حکم ثابت ہو گیا ہو، کیا وہ ہدایت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بھلا ایسے بدبختوں کو جو انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے آگ میں پڑ چکے ہیں، انہیں آپ یا کوئی دوسرا راہ راست پر لا سکتا ہے؟ اور ان کو جب اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے تو ان کو آگ سے کوئی نکال سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ بعض دفعہ امت میں ایسی بیکار بحثیں شروع ہو جاتی ہیں جن کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب شروع ہو جائیں تو اہل حق کو جواباً کچھ کہنا ہی پڑتا ہے۔
ایسے ہی مسائل میں سے ایک یہ آیا ہے کہ آیا جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہیں یا قیامت کے بعد لوگوں کے جزا اور سزا کے فیصلوں کے بعد تیار ہوں گی؟ کتاب و سنت کے الفاظ میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ دونوں تیار ہو چکی ہیں، مگر ایک فرقے نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ قیامت کے بعد تیار ہوں گی۔ اس آیت میں لفظ مبنیہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ بالا خانے بنائے جا چکے ہیں، یعنی بالا خانوں سے مراد یہ نہیں کہ ایک مکان پر کوئی چوبارہ ہونا ہے یا دوسری منزل ہو، بلکہ اس سے درجات کی بلندی مراد ہے، یعنی ایک مکان سے دوسرا مکان بلندی پر واقع ہوگا اور تیسرا اس سے بھی زیادہ بلندی پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہو کہ وہ بدبخت ہے تو کیا تم اسے ضلالت و ہدایت سے بچا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بات اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سعادت مند بندوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنت میں عظیم الشان محلات ہوں گے، من فوقها غرف مبنیہ، جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہوں۔ بالا خانوں کے اوپر بالا خانے ہیں جو بہت مضبوط اور مستحکم اور آراستہ و پیراستہ اور بلند و بالا ہیں۔ عبداللہ بن امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لغرفا یرا بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها فقال اعرابی یا رسول اللہ لمن ہی؟ قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى للہ باللیل والناس نیام۔ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے اور کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھے جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اہل الجنت لیتراؤون الغرفۃ فی الجنہ کما تراؤون الکوکب فی السماء۔ اہل جنت میں بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم آسمان پر ستارہ دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث نعمان بن ابو ایاس سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری کو یوں بیان کرتے ہوئے بھی سنا، کما تراؤون الکوکب الدری فی الافق الشرقی او الغربی، جیسے تم مشرقی یا مغربی افق پر ٹمٹماتے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اسے امام بخاری مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے فزارہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے فلیع نے ہلال بن علی سے اور انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اہل الجنت لیتراؤون فی الجنت کما تراؤون او ترون الکوکب الدری الغارب فی الافق والطالع فی تفاضل الدرجات۔ قالوا یا رسول اللہ اولئک النبیون؟ قال بلى والذی نفسی بیدہ واقوام آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ اہل جنت میں بالا خانوں والوں کو خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم افق میں طلوع و غروب ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، یعنی اہل درجات میں فرق اس طرح ہوگا جیسے زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔
اور فرمایا تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی جس طرح وہ چاہیں اور ارادہ کریں گے ان بلند و بالا محلات کے درمیان نہریں بھی رواں دواں ہوں گی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمینی چشموں سے جاری کیا، پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو کر زمین کو سیراب کرتا ہے، زائد پانی اور نیچے چلا جاتا ہے جو کبھی چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے اور کبھی کنویں وغیرہ کھود کر نکالا جاتا ہے، اور زائد پانی ندی نالوں میں بہتا ہوا دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سب پانی کے منابع ہیں، اور جو بھی صورت ہو بارش کے پانی سے انسانوں، حیوانوں اور نباتات کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جو چیز بھی عروج کو پہنچے اسے زوال بھی ضرور آتا ہے۔ فرمایا ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جو چیز بھی عروج کو پہنچتی ہے اسے زوال بھی ضرور آتا ہے۔ جب وہ جوبن پر ہو تو بڑی بہار دکھاتی اور اچھی لگتی ہے، مگر اس کا انجام عبرت آموز ہوتا ہے۔ نباتات کی بھی یہی کیفیت ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ چیزیں تو ہر انسان کے مشاہدے میں آ سکتی ہیں، مگر قوموں کے عروج و زوال کی بھی اگرچہ یہی کیفیت ہوتی ہے مگر وہ انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی، کیونکہ وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں قوم پر فلاں وقت عروج کا دور تھا اور فلاں وقت انحطاط کا تھا۔ پھر اس سے آگے اس دنیا کا بھی یہی حال ہے جو اس وقت اپنی بہاریں دکھا رہی ہے، اور اکثر لوگ اسی پر ریچھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں مست اور مگن ہو گئے ہیں، حالانکہ اس کا انجام بھی اللہ کی سنت کے مطابق وہی کچھ ہونے والا ہے جو دوسری چیزوں کا ہو رہا ہے۔ لہذا انسان کو ان مثالوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس پر ریجھنے کے بجائے اس گھر کی اس گھر کی فکر کرنی چاہیے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا دل میں اس طرح یقین پیدا ہو جائے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور انسان اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح آمادہ ہو جائے کہ اس سے پیچھے ہٹنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہ ہو۔ گو ایسا شرح صدر اللہ ہی کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے، تاہم یہ توفیق بھی اللہ اسی شخص کو دیتا ہے جو خود بھی حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اس روشنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو کہ زندگی کے ہر میدان میں
اور اس کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کو عملی جامہ پہنا کر اپنے آپ کو امت کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرمایا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یعنی ایک طرف تو ایسا شخص ہے جس کا اللہ نے سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنی میں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے پر گامزن ہو، چل رہا ہو۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے دل میں حق بات سنتے ہی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس کی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی نے اس کے دل کو پتھر کی طرح سخت بنا دیا ہو، جس کے دل میں خیر کا ایک قطرہ بھی نہ گھس سکتا ہو، نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے، نہ کبھی اللہ کی یاد کی توفیق نصیب ہو۔ وہ یا تو اپنے ہی نفس کی پیروی کرتا ہے یا اپنے آباء و اجداد کی رسوم اور تقلید کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ کیا یہ دونوں انجام کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے، باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن عظیم کی، جسے اس نے اپنے رسول نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا، تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت اچھی بات نازل فرمائی ہے، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن باہم ملتا جلتا اور بار بار دہرایا جاتا ہے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ آیت آیت سے اور حرف حرف سے ملتا جلتا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں مثانی سے مراد ایک بات کو بار بار دہرانا ہے تاکہ لوگ اپنے رب کے فرمان کو سمجھ جائیں۔ اور حسن نے بھی یہ کہا کہ سورت میں ایک آیت ہوتی ہے، پھر کسی دوسری سورت میں بھی اس سے ملتی جلتی کوئی آیت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ مثانی کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے سے ملتا جلتا اور مشابہت رکھتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، امام سفیان بن عینی سے مروی ہے کہ بسا اوقات قرآن مجید کے مختلف سیاق ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، تو یہ متشابہ ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز ذکر کی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کی ضد بھی ذکر کر دی جاتی ہے۔ مثلا مومنوں کا ذکر ہوا تو پھر اس کے بعد کافروں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی صفت بیان کی جاتی ہے تو ساتھ ہی جہنم کی ہولناکی بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ الغرض اس طرح مختلف اور متضاد چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ مثانی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، سورۃ الانفطار۔ بے شک نیکوکار نعمت والی بہشت میں ہوں گے اور یقیناً بدکار بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام اس لحاظ سے ہے کہ اس کی آیات ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، انداز بیان دل نشین ہے، اس کے دلائل عام فہم ہیں، جن سے ایک دیہاتی بھی ایسے ہی مستفید ہو سکتا ہے جیسے ایک جید عالم، اور اس کے احکام و فرامین دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ نیز اس کے احکام محض نظریاتی نہیں بلکہ سب قابل عمل ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو اخروی فلاح کے بھی ضامن ہیں، اور یہ سب خوبیاں اللہ کے کلام کے علاوہ دوسرے
کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ متشابہ مثانی، قرآن میں ایک مضمون اگر 20 مقامات پر آیا ہے تو بھی اس میں اختلاف اور تضاد واقع نہیں ہوتا۔ انداز بیان اور اختلاف الفاظ کے باوجود ایک جگہ کا مضمون دوسری جگہ کے مضمون کی تائید و توثیق ہی کرتا ہے، جس سے بات پوری طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ تو ممکن ہے کہ ایک جگہ اجمال ہو اور دوسری جگہ تفصیل، مگر اختلاف اور تضاد واقع نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن نے ایک حکم دیا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اپنا دلی دوست اور رازدار مت بناؤ، تو کسی جگہ آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیاست میں کوئی بات یا کوئی اصول حرف آخر نہیں ہوتا۔ اور مثانی سے مراد ایک تو ایسی آیات ہیں جو بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی ہیں، اسی لحاظ سے سورت فاتحہ کو سبع من المثانی کہا گیا ہے کہ یہ سورت کم از کم نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری مراد وہ آیات ہیں جو قرآن میں بتکرار وارد ہیں، مثلا ویل یومئذ للمکذبین، یا پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یا پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایسی آیات جو 2 یا 3 بار وارد ہیں وہ بہت ہیں۔ تیسری مراد اقوام سابقہ کے انجام سے خبردار کرنے والی آیات یہ انبیاء کے قصص ہیں جو قرآن میں بار بار مختلف پیرایوں میں مذکور ہوئے ہیں۔ ایسے ہی شرک کے ابطال اور توحید کی دلائل ہر صورت کی بے شمار آیات میں مذکور ہیں جو سب ایک دوسری کی تائید کرتی ہیں۔ اور چوتھی مراد ایسی آیات ہیں جن میں نوعی تقابل پایا جاتا ہے، مثلا جہاں اہل جنت کا ذکر ہے وہاں اہل دوزخ کا بھی ذکر آ جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی جہاں رات کا ذکر ہے وہاں دن کا بھی ذکر ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا ذکر ہے تو اگلی آیت میں صفت غفار یا غفور کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن سننے سے ان کو غش آ جاتا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ اور جلدوں اور دلوں کے نرم پڑنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی خوش دلی اور رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لاتے۔ یہ تو صحابہ کرام اور ان لوگوں کی صفات ہیں جو فی الواقع قرآن کی تاثیر قبول کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے تصنع سے بناوٹ سے ایسے طریقے ایجاد کر لیے کہ قرآن سننے سے غش آ جائے اور وہ گر پڑے، جسے ہماری زبان میں حال پڑھنا یا حال کھیلنا کہتے ہیں۔ ریاکار اور مصنوعی پیر قسم کے لوگ عام لوگوں پر اپنی بزرگی کی دھاگ بٹھانے کے لیے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عراق کے ایک ایسے شخص پر سے گزرے جو مدہوش گرا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا جب یہ قرآن سنتا ہے تو اس کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں مگر گرتے نہیں، اور ایسے لوگوں کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اور ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کچھ لوگ قرآن سن کر گر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو ایک چھت پر اس طرح بٹھاؤ کہ وہ نیچے کی طرف دیوار کے ساتھ پاؤں لٹکائے ہوئے ہو، یعنی چھت پر بٹھا دو اور اس کے پیر جو ہیں دیوار کے ساتھ نیچے لٹکے ہوئے ہوں، پھر ان کو قرآن سناؤ۔ اگر وہ نیچے گر پڑے تب وہ سچے ہیں ورنہ وہ جھوٹے اور ریاکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا
جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی چکھائی اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ انسان کی عادت ہے کہ جب اس کے بدن پر کوئی ضرب پڑنے لگی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی روک تھام کرتا ہے۔ جب اس کے جسم پر کوئی مار رہا ہو، مار پڑنے لگے، تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی روک تھام کرتا ہے، یعنی پڑنے والے وار کی ہاتھوں سے مدافعت کرتا ہے، اور اگر حملہ شدید ہو اور ہاتھوں سے اسے روکا نہ جا سکتا ہو تو باقی بدن کے ہر حصے پر ضرب پڑنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن جیسے بھی بن پڑے چہرے کو اس ضرب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہوں گے اور بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ اس عذاب کو مجبوراً انہیں اپنے چہروں پر برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں پھر سوال کا اگلا حصہ محذوف ہے اور یہ جملہ یوں مکمل ہوتا ہے کہ کیا ایسا شخص اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ ہو، بلکہ اسے اس دن ہر طرح سے راحت اور اطمینان میسر ہو۔ وہ اللہ کی آیات یا اس کی وعید کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہ اللہ کی آیات یا اس کی وعید کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں اور پیغمبروں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی تم دھمکی دیتے رہتے ہو، اسے لے کے کیوں نہیں آتے۔ وہ اپنے اس شغل میں ہی مگن تھے کہ انہیں اللہ کے عذاب نے آ لیا، اور یہ عذاب کوئی ان کے جرائم کی سزا نہیں تھی، بلکہ اس طرح انہیں مزید ظلم اور زیادتیوں سے روک دیا گیا، اور اصل سزا تو انہیں اس وقت دی جائے گی جب وہ میدان محشر میں پیش کیے جائیں گے۔